اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا سررن علیہا یتکئون. ابھی بھی بات آگے چل رہی ہے. وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. یہاں آ کر بات مکمل ہوئی ہے. یہ رکوع یہاں آ کر مکمل ہوا ہے. اب دیکھیے اس رکوع جو اب ہم نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں، یہ اتنی اہم آیتیں ہیں، کمال ہے. اس میں دو تین چیزیں محذوف ہیں. اس میں ایک احتمال ہے، اس میں ایک خدشہ ہے، اس میں ایک ڈر ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر سب لوگوں کو میں ایک جیسا بنا دیتا تو پھر نظام کیسے چلتا؟ بنا سکتا تھا نا. یہ ہے ایک احتمال. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا چھوٹا بنایا، ہر اعتبار سے بڑا چھوٹا بنایا. روزی کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبارات سے بڑا چھوٹا بنایا اور اس کی کیٹیگری مقرر کر دی تاکہ نظام چل جائے. نظام چلانے کے لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ اس کے لیے یہ بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی میں بات کی، یا اللہ تو نے فرعون کو مال ہی بہت دے دیا، وہ آیا ہی نہیں تھا. نہ مال دیتا تو آ ہی جاتا. شاید مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے چند اصول ہیں، قاعدے ہیں. تو اس اعتبار سے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، دیکھیے کانا یکون آیا، کانا ہوگا یا ہوتا ہے یا ہوگا، یہ کہ ہو جائے. ان نے کیا کیا؟ ناسبہ بنایا کہ نہیں بنا؟ مضارع کے ساتھ جب ان لن اذن کئی حتہ لگاتے ہیں تو وہ ناسبہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ تو ناسبہ کیا ہوتا ہے؟ حالت مفعولی میں لے کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور کانا اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دیتا ہے اور اپنی خبر کو ہمیشہ وہ حالت مفعولی میں لے جاتا ہے. یہاں تو خود مفعول بن کے آ گیا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امتم واحدہ جو ہے یہ کانا کی خبر بنی ہوئی ہے، اور یہ ہے مرکب توصیف. ایک امت. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اس بات کا احتمال نہ ہوتا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا جی یہ کہ لوگ ہو جائیں گے، ایک ہی امت ہو جائیں گے، لجعلنا، تو ہم بنا دیتے. یعنی اگر اس بات کا احتمال نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوئے تو ان کا نظام نہیں چلنا، اس کو نظام کو چلانے کے لیے ہم نے اس احتمال کو ختم کیا، ڈر کو ختم کیا، ہم نے بڑا چھوٹا بنایا. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن. اگر اس بات کا احتمال نہ ہوتا کہ نظام چل جائے گا تو پھر ہم ایک جیسا بنا دیتے. اگر اس طرح چلنا ہوتا، ہم نے اس کو بڑا چھوٹا بنایا ہی اس لیے کہ اس بات کا احتمال تھا کہ یہ نظام نہیں چل. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن میں، کیونکہ یہ بات ہے زخرف کی، بات ہے سونے کی، بات ہے ملمع سازی کی، بات ہے رولڈ گولڈ کی، بات ہے انسان کے اندر وہ دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے. اور ایک غریب بھی دیکھے وہ بھی امیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایسی ایک حب ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور معاشرے میں دیکھا دیکھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اس سے. جبکہ کہا یہ گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہا یہ گیا، اصول یہ تھا. اور اس کے بالکل برعکس ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے سے دنیا میں بڑے گا. ایک اپنے پاس گاڑی ہے تو ہم دوسرے کی گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لینی ہے ہم نے، وہ لینی ہے ہم نے، وہ لینی ہے. تو یہ جب آدمی اس طرح سے، پھر وہ نہ شکرا بھی ہوتا ہے، نہ بے صبرا بھی ہوتا ہے. ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. اللہ یہ بات کہہ رہا ہے
کہ اگر ہمیں اس بات کا احتمال نہ ہوتا تو ہم ایک بنا دیتے، یعنی دنیا کے چلنے نہ چلنے کا احتمال ہوتا، ڈر نہ ہوتا تو ہمیں ایک بنا دیتے سب کو۔ ہمیں اس بات کا خوف تھا کہ یہ دنیا نہیں چلنی اگر چھوٹا نہ ہوا تو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ کہ نہ ہوتے لوگ، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو امتوں واحدہ ایک ہی امت بنا دیتا، لَجَعَلْنَا، پس ہم بنا دیتے اس کو۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ بھئی سارے لوگوں کو ہم ایک بنا دیں اور پھر یہ امت دنیا چلتی رہے گی تو ہم سب کو ایک بنا دیتے، دنیا چلتی رہتی۔ یہ دنیا چلنی نہیں تھی، اس لیے ہم نے ان کو بڑا چھوٹا بنایا ہے۔ اس بات کو قرآن نے کہاں کہا؟ دیکھیے، اہم یقسمون رحمت ربک، پیچھے چلے جائیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ یہ اس آیت کے ساتھ آپ اس آیت کو دیکھ لیں۔ سورہ نساء میں تو بات خاص طور پر یہ کہی کہ ہم نے بڑا چھوٹا بنایا ہے، اور اس پر اتفاق کرو، اللہ سے مانگتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ محنت مزدوری کرنے والے، آپ نے ان کو تسبیحات بتا دی کہ آپ یہ تسبیح کر لیا کرو، تسبیح فاطمہ بتا دی ہیں جی۔ اب وہ امیروں کو بھی پتہ لگ گئی، وہ بھی وہ کرنے لگ گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے نسخہ آپ نے بتایا تھا۔ تب تو وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی یہ کرنا بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نے پھر کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ بات کر، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر وہ، ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس کو اور دیا اور دیا اور دیا اور دیا، اچھا، اور دینے کے باوجود وہ مال اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے تو یہ تو اس کا کمال ہے۔ یعنی کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک ہے اس کی آپ ریشو انفاق کے حوالے سے ریشو آپ نکالیں، ایک آدمی 100 روپے میں سے 25 روپے دے دیتا ہے، ہاں جی، اور 1000 میں سے 100 روپے دیتا ہے، 25 زیادہ ہے یا 100 زیادہ؟ بظاہر تو 100 زیادہ ہے، انہیں 100 روپے دیتا ہے۔ دیکھیں اس نے کتنے سے دیا ہے؟ 1000 میں سے دیا، وہ 25% لے گیا، ہاں جی، وہ 10%، اور دوسرا کیا لے گیا؟ 10%۔ پیر و مرشد کلاس پڑھا رہا ہوں، کلاس کے بعد بات کروں گا، اگر کلاس پڑھنی ہے تو بات کریں، نہیں تو پھر 6:30 بجے گل ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ نہیں ہوا حاسبہ یاسبو بالکل حدیث کا الفاظ ہے، اس کو لایا کیوں گیا؟ پھر سوال یہ بھی کرے نا کہ ان دو بابوں کو پھر سامیہ اور حاسبہ کیوں لایا گیا؟ ہاں، یہ پوچھے نا مجھ سے کہ پھر کیوں لایا گیا، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انور صاحب، بڑا زبردست سوال تھا کہ حاسبہ یاسبو قرآن میں آیا نہیں تو باب کیوں بنا؟ زبردست سوال تو ہو گیا۔ بڑا پیارا سوال۔ اے سوال منو ایک طالب علم نے کیتا سی جماعت اسلامی پڑھا رہا سی، آرام نہ بچوں نکل کے ایک اندازہ جواب دے دے۔ الحمدللہ اس میں تسلیہ دکھا، بات یہ ہو رہی تھی نہیں، حسیبہ کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ نہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بعد میں جائیں پتہ لگے گا۔ حاسبہ یحسبو نہیں آیا، یحسبو نہیں آیا، لیکن حسیب تم آیا ہوگا، حسیب تم، وہ تو ماضی میں ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک آدمی ریشو کے اعتبار سے کہیں بڑھ گیا۔ آپ دیکھیے اس بات کو آپ سفر تبوک کے حوالے سے لے جائیں کہ وہ ایک شخص ساری رات اس نے یہودی کے کنویں پہ مزدوری کی اور چند کھجوریں ملی اور سارے مال کے اوپر ڈھیر کر دیں، اور پھر کچھ باتیں آئیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे माल पे ढेर हो। सबसे ज़्यादा इसी का वो खजूर वाला का सबसे ज़्यादा था। सब और रेशो के एतबार से बात हो रही, यही बात यहाँ कुरान में समझाना चाह रहा है। ऐसा तो कुछ फरमाना चाहते नहीं है। नहीं, ये कुरान मजीद की जो आयत है अहसीबुन्नासु अहसीबुन्नास अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाह, हासिबा माजी में आया ना, मुजारे की या बात, सबू की बात हो रही है। पहले दो लफ्ज़ बोले ना आपने कि हसीबा और ये हसबु जो है, वो माजी मुजारे बोला ना, माजी मुजारे तो बोलना ही था। हसीबा का लफ्ज़ आया है कुरान। हासिबा तो हासिब तुम अंतस्कुर, मुजारे में नहीं आया। मेरे ध्यान में बस वो हसीबा ही जो है घूमे जा रहे हैं। हम यहाँ से आयत के अंदर जो है हसीबा वो मुजारे में नहीं आया। बात वो बाप की हो रही थी कि है की होया, मैं कहा अच्छा दसांगे। उनका सवाल ये था कुरान में आया, मैंने कहा नहीं आया। हाँ ओके ओके, मैं क्यों नहीं, पूछो ना कि क्यों नहीं आया। बारह, तो इस बात को कुरान मजीद ने समझाने के लिए यहाँ ये बात कही है। दूसरी मरतबा तो कुरान में एक मजमून एक मरतबा आता है, ये मजमून ये है कि तो हम बना देते, सबको एक जैसा बना देते। अगर हमें इस बात का एहतमाल ना होता कि दुनिया नहीं चलनी, ये दुनिया नहीं चलनी मैं अपने पास से समझाने के लिए लगा रहा हूँ, वरना आयत समझना है। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना, और अगर ये कि ना होते लोग इस बात पर ना खड़े हो सकते होते, उम्मतन वाहिदा, एक उम्मत, तो हम बना देते उसको। अगर हम सब लोगों को एक जैसा बनाते और फिर दुनिया चल जाती, तो फिर सबको एक जैसा बनाते। दुनिया नहीं चलनी थी, इसलिए हमने उनको एक जैसा नहीं बनाया। नहीं ये है मजमून। अब इस बात के बाद आगे कहा लिमन यकफुरु बिर्रहमानी, वास्ते उस शख्स के जो इनकार करता है, जो इनकार करता है रहमान का। ये बात वो उस शख्स के लिए है जो रहमान का इनकार करता है, उसको समझाने के लिए ये बात कही है। रहमान का इनकार किस तरह से होता है पता है? उनको लाल लगे सी बोते मिल गया, मनु क्यों नहीं मिला? दुनियादारी, बेसब्री, माल ये माल है दुनिया में, और क्या क्या। हालांकि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो सोता है मुतमिन होता है, गिला नहीं कर रहा होता। जिस हाल में भी अल्लाह ने किसी झुग्गियों वाले देखे हैं, बड़े तान के सो रहे होते हैं। किसी ने गिला किया कि आज साल की हो जाए, और फलाना आदमी जो ऐसी सोता है तो ऐसी, तो साढ़े को पक्का भी नहीं है तो ऐसी कितने सोते हुए हैं कि क्या है। कभी गिला हुआ है ऐसा? कभी ऐसा बगैर पक्के वाला ज़्यादा सुकून से सोता है। फिर भी देखे ना, बात तो ये बात तो ये समझानी चाह रहा है ना, दुनिया समझानी चाह रहा है ज़ुखरुफ के वजह से। लिबुयूतिहिम लिर्रहमानी, वास्ते उनके घरों के, सुकफन छत, मिन फिज़्ज़तिन सोने में से, चांदी में से, व मारिजा और उसकी बुलंदियाँ, सीढ़ियाँ जिस पे चढ़ रहे होते हैं, अलैहा यज़हरून, अलैहा उसके ऊपर वो चढ़ते हैं, यज़हरून चढ़ते हैं। यानी हम बना देते, चांदी की बना देते, उनकी सीढ़ियाँ भी बना देते। अगर इस बात का एहतमाल ना होता, लिबुयूतिहिम सुकफन, और वास्ते उनके घरों के हम छतें बना देते, चांदी की बना देते, और उनकी जो सीढ़ियाँ वो भी चांदी की बना देते जिसके ऊपर वो चढ़ते हैं। वली बुयूतिहिम अबवाबन, और वास्ते उनके घरों के दरवाज़ों को। अब ये देखिए अबवाबन जो है, अबवाबन हालत मफूली में लेके आया, और हालत मफूली आप देखिए ये कि हो उनके दरवाज़े, अन यकूना अबवामन, ये यकूना की आगे खबर चल रही है, उम्मतन वाहिदन भी उसकी खबर चल रही है, सुकफन जो छतें हैं वो भी उसकी खबर चल रही है, और अबवाबन ये भी उसकी खबर चल रही है। पीछे फेल तो नज़र ही नहीं आ रहा। यज़हरून आप देखते हैं फेल है तो वो तो सीढ़ियों के हवाले से, चढ़ाई के एतबार से आई है बात। आप हम उसको बना देते, चांदी के सीढ़ियाँ बना देते, चांदी की छतें बना देते, और चांदी के हम दरवाजे लगा देते, और सुरुरन और पलंग उनके, अलैहा यत्तकून जिसमें वो आराम करते हैं।
تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، ایسے ان کے پلنگ جس کے اوپر گو تکیے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کیا تخت بنے ہوتے ہیں ان کے سارے، یعنی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، امیر ہونے کے حوالے سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. یعنی یہ کچھ ہم ان کو کر دیتے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں. رحمان کا اقرار کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال سے تو رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ذرا سی ناشکری ہوئی، سانو نہیں ملیا، بھی نہیں ملیا، بھی گلا شکوا ہو گیا، بندہ گھر آیا تو کی ہے رشوت لے کے نہیں آیا، ساڈا چولہا ٹھنڈا دیکھ نال والے کا کی حال ہے، تو پتہ نہیں کی سارا دن چک مارتا رہنا، فلانا بندہ گیا ہی تھے دیکھ انہوں نے گھر چ کی لہر پر، انہوں نے اتنے ایک گھر سی وہ چلا گیا، وہ پہلے اتنے بنایا ہی، پہلے کینچی تے گئے نے، تو ہوں انہوں نے جا کے ایک نال جا کے وہ ازمیر ٹاؤن چ لے لی انہیں جگہ. کمال ہوگی یار، وہ کی کر رہا سی. یہ دل میں خیالات آتے ہیں. کتنی بار ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں ایسا ہوا، دیکھو ہے کہ یہ دیوار دیکھو، ادھر دیوار دیکھو کہ کتنے تھوڑے کول گڈیاں والے آتے ہیں، وہ کنیاں کنیاں کوٹھیاں چور پتی لوگ آتے ہو گے، تو ہے کہ تھوڑا گھر دیکھ کے کی کر دے. میں کہا پھر میں کی کرا، اللہ کا شکر ادا کر، اور یہ کلی کرا لو کچھ کرا لو. میں کہا بس چلن دے جو کچھ چل دے. سمجھ آ رہی گل؟ سمجھ آ رہی؟ دنیا اس طرح پیچھے لگی ہوتی ہے انسان کے، اور وہ نہ شکرا ہو رہا ہوں، بے صبرا ہو رہا ہوں، اور وہ بے شکر کے اور شکرے دے والے اللہ کا انکار کری جا رہا ہوں. بالرحمان کی بات ہو رہی ہے، لمن یکفر بالرحمان. کیسی انسان قرآن میں انسان کی تربیت کر رہے. آگے کیا ہے؟ زخرفا. زخرفا مطلب ہے سونا یا ملما سازی، یعنی ہم اس کی ایسی ملما سازی کر دیتے، ہم اس کی سیڑھیوں سے، دروازے سے، سیڑھیوں سے، چھتوں سے، پلگوں سے یہ کچھ ہم کر دیتے. اگر ہم کرنا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے. اور ساتھ وہ جو ہے نا لمن یکفر بالرحمانی، اس کو دیکھیں کہ رحمان کا انکار کرے اور اپنی دنیا کی طرف دیکھیں. وَإِن كُلُّ، اور اگر ہر ایک ذالکہ اس پر ہو، لما متاع الحیات دنیا، لما اس وقت دنیاوی زندگی کا برت نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ اس کو مل بھی جائے، ہر کو ایک چیز، دیکھیے اس کے کلوں میں دو مطلب آتے ہیں. ایک مطلب آتا ہے کہ ہر شخص جو انسان ہے اس ہر ایک کو، اور ایک ہے چیزیں، ایک چیز مل جائے، سب کچھ مل جائے، ہر ایک کو مل جائے، پھر بھی وہ دنیاوی زندگی کا برت نہیں ہے. ہاں جی. والآخرۃ عند ربک، اور آخرت عند ربک، والآخرۃ بطور مبتدا اور عند ربک خبر، بس. آپ کے رب کے پاس، اور آخرت ہے آپ کے رب کے پاس. موت کا انکار نہیں، موت کا انکار نہیں. چاہے وہ محلوں میں رہتا تب بھی وہ مرے گا، اور کوئی جھگی میں رہتا تب بھی وہ مرے گا. اور اس موت کا اصل تو ٹیسٹ موت ہی ہے. اگر مرنا یاد ہو تو بہت بڑی بات ہے. اس کو قرآن مجید نے آغاز میں بات سمجھائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. وہاں جا کر بات سمجھا دی تھی آغاز میں کہ تم موت کا انکار کر کے بتاؤ. اگر تم نے مرنا ہے پھر اللہ پر ایمان لو، آخرت پر ایمان لو، بس ٹھیک ہے. لیکن وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہے کس کے لیے؟ للمتقین ہے. اب یہ مرکبہ جاری لے کے آیا ہے متقین. جاؤ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جنت اللہ نے رکھی متقی کے والے سے. اور متقین ہے کون؟ پرہیزگار. اور متقی کے لفظ کو سمجھنا ہو، تقوی کے لفظ کو سمجھنا ہو،
تو عام مثالیں ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، ابھی بھی انقلاب کی ہے، لیکن آج کے دور میں تقوی کو سمجھنا وہ بہت ہی آسان ہو گیا اور اتنا ہی مشکل ہو گیا کہ آپ تنہائی میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ ہے بات۔ یہ 3 آیتیں دوبارہ ابھی دہرا دیتا ہوں۔ تنہائی میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، یہ ہے تقوی، آج کا تقوی، یہ سمجھ لیں۔ اور شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کون دیکھتا، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ کوئی بھی گناہ جو بھی ہوتے ہیں وہ انسان دوسرے انسان سے چھپ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن ہی ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جانا، باز آ جانا، اور وہ بات تو ذرا سی آسان لگ رہی ہے لیکن بہت مشکل کام ہے۔ آج کے موبائل نے آپ کو آپ کا امتحان دے لیا۔ اس پر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں وہ رقم ہے کہ وہ دودھ میں پانی ڈالنا، کون اللہ دیکھ رہا ہے، بھیا عمر کا دور ہے، اس اعتبار سے دیکھیے۔ وہ بھیڑ والا بھیڑیا چرا رہا تھا مالکوں کے، ایک بھیڑ دے دو، بھائی مالک تو نہیں ہے، کہتا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس دور کی باتیں بالکل اپنی جگہ پر۔ آج کے دور کی تقوی کی بات کریں کہ تنہائی میں اگر آپ اللہ والے ہیں تو تقوی والے ہیں، اس کو آپ کو اس بنیاد پر آپ کو جنت ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، بہت بڑی سخت شرط ہے، ہو آپ تقوی والے اور ہو آپ معاشرہ درست کرنے والے، تب آپ سنت پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ٹاپ کا متقی بنا کر معاشرے میں بھیجا کہ جاؤ یہ معاشرے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ ایک تقوی والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں تو ٹھیک ہے، کونے خدرے میں آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کے 6 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کے تفسیریں ساری بس آرام سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا آپ کے گھر میں ہی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ گانے بج رہے ہیں، گالیاں دیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہیرا پھیری کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا تقویٰ کس معنی میں؟ تو یہ اس متقی کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا، اگر یہ احتمال نہ ہوتا یہ کہ لوگ ایک ہی امت ہوتے تو ہم بنا دیتے ان کو۔ اگر یہ احتمال نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت ہو جائیں، ہاں ایک جیسے ہو جائیں، تو ہم بنا دیتے ان کو ایک۔ یعنی ہم نے اس ڈر سے کہ اگر ایک جیسے ہوئے تو دنیا نہیں چلنی، اس لیے ہم نے ان کو فرق رکھا۔ ہمارے لیے ان کو ایک جیسا بنانا مشکل کیا تھا؟ اگر ایک آدمی، ہر آدمی بیٹھ کے یہ سوچا کہ میری گاڑی ہونی چاہیے، میری کوٹھی ہونی چاہیے، تو اللہ تو سب کو دے سکتا ہے۔ کیوں ایک مزدور یہاں کام کر رہا ہے؟ اگر مزدور نہ ہو تو آپ کی بلڈنگ بھی نہ بنتی۔ یہ کہتا ہے قرآن میں، یہاں زفر کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اتنی بات کہنے کے بعد کہتا ہے لِمَن یکفر بالرحمن، واسطے اس کے جو کوئی انکار کرتا ہے، رحمان کا انکار کرتا ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر اتفاق کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، آخرت کو یاد کرے، مرنا یاد کرے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا اس کا انکار نہ کرے، اس پر شکر بجا دے۔ اگر ہونا چاہتا تو اللہ سب کچھ دے سکتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر کیا لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا، یعنی واسطے ان کے گھروں کے چھتیں جو ہیں وہ فضے میں سے ہو جاتی ہیں، چاندی میں سے ہو جاتی ہیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْہَا، اور اس چھتوں کے اوپر جو چڑھتے ہیں سیڑھیوں سے وہ اس پر ہو جاتی، جس پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی جیسی ہو جاتی۔ وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا، اور واسطے ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی ایسا ہی کر دیتا ہو۔ وَسُرُورًا، اور اس کے جو تخت ہیں، یعنی
علیہ یتقون، جس پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہ ویسے ہی کر دیتا۔ اب دیکھیے نا یکون کا جو اسم ہے وہ الناس بنا ہوا ہے، آگے سارے مفعول لے کے آیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، 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 سارے مفعول آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانا کی خبر بنی ہوئی ہے۔ پھر وہ زخرفن بھی ہو جاتے، سارا نچوڑ لا کے کہہ دیا زخرفن بھی ہو جاتے، سب کچھ سونا ہی سونا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کہ ہر چیز یہ ہر چیز، کلو مضاف بنا ہوا ہے، ذالکہ مضاف علیہ بنا ہوا ہے، اس کی ہر چیز، اس طرح کی ہر چیز، اور یہ کہ اس طرح کی ہر چیز لمحہ اس وقت جب پھر بھی وہ متاع الحیات دنیا ہے، دنیا کے برتنے کا سامان ہے۔ مرنا تو ہے نا جی، مرنا تو ہے، چاہے جیسا مرضی اس کی رہائش ہو، موت کو۔ والآخرۃ عند ربک، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اور وہ ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقی فکس نہیں کیا، لایا مرکب جاری ہے، اور اس متقی کو فکس نہیں کیا نا، میں نے ساری بات آپ کے سامنے متقی کے حوالے سے رکھی ہے، پھر قرآن و سنت کی بات سامنے ہے کہ متقی ہوتا ہے کون، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔